دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر. اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا. بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا. اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اور مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان. نہیں یا ابن آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تو اس سے پیار کرتا ہوں. میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال لیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں. وَأَتْحَبَّبُ إِلَيْكَ بِنِعَمِي، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے. کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے تو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، اے جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار ہے جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِن أَطَعَنِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، ہم سب نے ایک دن اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ مخلوق پیدا کرنے لگا. تو فرشتوں نے کہا زمین تو چھوٹی سی ہے، کیسے پورے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت پیدا کروں گا، آتے بھی رہیں گے، جگہ چھوڑ کے جاتے بھی رہیں گے، نئے آتے رہیں گے. یا پھر انہیں زندگی کیسے اچھی لگے گی؟ جب انہیں پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے تو انہیں زندگی کیسے اچھی لگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں میں طمع پیدا کروں گا، امید پیدا کروں گا. 80 سال والا بھی آگے 100 سال کے منصوبے سوچے گا. تو یہاں سے جانا ایک حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صرف ایک ہستی تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا بھی گیا اور ان کو اجازت بھی دی گئی، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنی زندگی چاہتے ہیں لے لیں، آپ کے لیے کوئی پابندی، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئے گی، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کے۔ یحیی و یمیت ہے، الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کو اعظم آیت فی القرآن، لمبی نہیں، عظیم آیت، عظیم آیت، سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں اللہ نے اپنا آپ بتایا ہے، میں کون؟ اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ ہم نے نام بنا دیا خدا، علماء بھی خدا بول رہے ہیں اور عوام بھی خدا بول رہے ہیں۔ خدا کی تو جمع ہو جاتی ہے، کئی خداؤں کو میں نہیں مانتا۔ میرے رب کے لیے وہ نام چاہیے جس کی جمع نہ ہو سکے۔ اللہ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهًا إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي، هُوَ اللَّهُ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد واللہ خلقکم من تراب، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ یہ لفظ خدا اللہ کی شان سے بہت نیچے ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اب تم مجھے سرور کہنا شروع کر دو تو مجھے اچھا لگے گا؟ میرے رب کا نام ہے اللہ، اور باقی اس کی صفات ہیں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحسيب، الجليل، المقيت، المجيب، الواسع، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدل، المعيد، المحيي، المميت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البقي، البديع، الباقي، الوارث، المقيت، الرشيد، الحنان، المنان، الصبور جل جلالہ۔ یہ میرا اللہ ہے۔ یہ تو خدا کسی فارسی نے لفظ بنا دی، کسی فارسی آدمی نے یہ لفظ بنایا، چونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے، خدا نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے۔ خود آ، جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، اس کو کر دیا خدا، پھر اس کی جمع ہے خداؤں۔ تو اللہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے، اللہ کو آپ کہنا بھی
غلط لفظ ہے. یا اللہ تو آپ میں تو جمع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے. یہ تو ہم ایک دوسرے کو احتراماً کہتے ہیں. اللہ کا احترام ہے جتنی توحید سے پکارو گے اتنا ہی اللہ خوش ہو. یا اللہ تو دیکھتے نہیں ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انتم السلام ومنکم السلام یہ ہے یا اللہم انت السلام اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی. ہر جگہ تو یا اللہ تو یا اللہ تیرا. ہاں ہم اپنے نبی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ پکارا کر کہو سب اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو. عرش بھی ہل گیا ہے تمہاری پکار اور فرشتے بھی خوش ہو گئے ہیں. مسجد کے در و دیوار خوش ہو گئے. اللہ کو دیکھو ہر ایک کو اپنا نام عزیز ہوتا ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. ہم نے کہا خدا 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 اور یہ پٹھان کہتے ہیں خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا. یہ ایک یا اور لگا دیتے ہیں. اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے اور اس نے ہمیں موت دینی ہے، پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے. اس نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم نے نکلنا ہے. منہا خلقناکم اس مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم اسی میں ڈال دوں گا. میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے مٹی میں ڈالا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پھر دوبارہ تمہیں اس سے زندہ کروں گا. دوبارہ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. سبحان اللہ. قرآن پڑھا کرو. قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں. قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں. قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا. پڑھا کرو. چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی تعریف ہے. کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی صحابت دکھاتا ہے. قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں. اللہ نے 2 دسترخوان اتارے ہیں زمین پر. ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے. انہ قول فصل یہ فیصلہ کن ہے. لا ریب فی یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے. جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے. اللہ نے تورات لکھوائی، زبور لکھوائی، بائبل انجیل لکھوائی اور قرآن کو خود بولا. اللہ قرآن کو خود بولا. یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. آج تک کتنی کوششیں ہوئیں کہ قرآن بدلا جائے، نہیں بدلا گیا. نہ یہ بدل سکتا ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن گھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے.